درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کیجئے گا، بولا ہوا ہر لفظ لوح دل پہ لکھیے گا. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں. ارشاد ہے، یوں سمجھیے کہ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے ہر صاحب ایمان کو مودت کا ایک ادب سکھایا ہے. جی فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے بدلے میں یا تو اس سے بہتر تحفہ دو اور ردوها، یا کم از کم اسی جیسا ضرور لوٹاؤ. گھبراہٹ تو نہیں نہ رہی؟ ممبر پہ ہوں کہ میری طبیعت بحال نہیں ہے کہ میں ملتان عشرہ پڑھ رہا تھا، کل سے وہ عشرہ بھی چھوڑ دیا. تو عاقل بیٹا ہے میرا، اس نے بہت ضد کی کہ میری عزت کا سوال ہے تو مجھے آنا پڑا. میں نہیں جانتا کہ کتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کر سکوں گا. بس آپ کوشش یہ کریں کہ جو میں بھیجوں اسے پہلی فرصت میں آپ وصول کر لیں. جب کوئی تحفہ ملے فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، اس سے احسن لوٹاؤ، بہتر لوٹاؤ، اور ردوها، یا اسی جیسا ضرور. جس اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کیا وہ خود اس قانون کی پاسداری نہیں کرے گا؟ اللہ ایک بات اور بھی سن لو، جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں یا تو مجھ سے نعروں کی چھٹی لے لو، بس سنتے رہو. اور اگر اپنی مرضی سے نعرہ لگانا ہے تو پھر اس طرح ٹوٹا پھوٹا نہ لگانا. میرے قریبی محلے والوں، آپ کا نعرے سے بائیکاٹ ہے یا مجھ سے؟ یاد رکھو، اسی نعرے کو حرز جاں بناؤ، تمہیں اس کی قیمت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا. کیونکہ میدان حشر میں دیکھو گے نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا، روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں ٹیک کے چل رہی ہوگی. اس وقت بچنے کا ورد ایک ہی ہوگا، یا علی یا علی. جیتے رہو. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ جس نے ہمیں یہ کہا کہ تحفہ یا اس سے بہتر دو یا ویسا ضرور لوٹاؤ، کیا اسے خود اپنے بنائے ہوئے قانون کا لحاظ نہیں ہوگا؟ آخری بندہ تک جو باہر بیٹھے ہو، جو ادھر کھڑے ہو، کوئی گلی میں سن رہا ہے، لکھے صحیفہ دل پر
میدان قیامت میں تم نے توحید کو تحفے میں علی کی ولایت دینی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی، بدلے میں جنت پہ راضی نہ ہونا، یہ ظاہر بھی گندم نماز جو فروش مولوی کا دیا ہوا چکر ہے، اس نے تمہیں ڈرا ہی اتنا دیا ہے، مار پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس لیے تو جب اللہ تم سے پوچھے گا لائے کیا ہو، علی کی ولایت، اچھا بدلے میں جنت دے دوں، کیونکہ تمہارے ذہن میں تو مولوی کی تبلیغ ہے نا کہ مار پڑنی تھی، اب جنت مل رہی ہے، تم تو کہو گے ہم نے لوٹ لیا خدا کو، حالانکہ تم لٹ گئے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ لوٹا نہیں بلکہ لٹ گئے ہو۔ میں تمہیں دکھاؤں گا اس منبر کی قسم، ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ایک بندے کے سامنے کہی ہوئی بات سے مکرا نہیں جا سکتا۔ میں اتنے لوگوں کے سامنے میدان حشر میں تمہیں یاد دلاؤں گا، جب سلمان جیسے لوگ آئیں گے نا میدان قیامت میں، اور اللہ پوچھے گا بما جئتم، کیا لائے ہو میرے لیے؟ وہ کہیں گے جئنا بولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت لائے۔ اللہ کہے گا صلے میں جنت دے دوں، راضی ہو؟ سلمان جیسے سجدہ کر کے کہیں گے تیرا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ جب تحفہ دیا جائے یا اس سے بہتر دو یا ویسا لوٹاؤ، علی لائے ہیں بدلے میں علی چاہیے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، میں تم سے راضی، شاہ نے جب تم سے راضی ہو، جب تحفہ دیا جائے اس سے بہتر دو۔ یہ جملہ میں نے بولا تھا آپ کی کامل توجہ حاصل کرنے کے لیے، کہنا کچھ اور ہے، پھر ذہن میں رکھتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور رُدُّوهَا، جب تحفہ دیا جائے، تحیہ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے، اس سے بہتر دو، اور ردوها یا ویسا ہی لوٹا دو۔ سر اٹھانا، عالم ذر اول میں، یہ عالم ارواح سے بھی پہلے کی بات ہے، عالم ذر اول میں توحید اور تیرے مولا حسین کے درمیان ایک سودا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تماشائی کون ہے، حقیقت کے موتی چننے کون آیا، جو کچھ حاصل کرنے آیا ہے وہ میری طرف دیکھے گا۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا چیزہ وطنی والوں، یہ حادثہ نہیں، یہ خدا اور سلطان کربلا کے مابین کیا ہوا معاہدہ ہے۔ ایک ایک جز طے شدہ، خدا نے آواز دی تھی صلائے عام کہ اس وقت میرے نبیوں کی روحیں موجود ہیں، ولیوں کی، وسیعوں کی، شہداء کی، صدیقوں کی۔ ایک وقت آئے گا جب میرے دین پہ بن آئے گی۔ ہے کوئی تم میں ایسا جو مجھے میرا دین بچا کے دے؟ یقین رکھو آدم سے عیسیٰ تک حجتیں سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگی۔ اس وقت تیرے مولا حسین نے آگے بڑھ کے فضائے بسیط کبریائی میں سجدہ کر کے کہا تھا، پالنے والے حسین ضمانت لیتا ہے، ایک چیز نہیں تجھے لاتعداد چیزیں بچا بچا کے تحفے میں دوں گا۔ اللہ کرے میرے سامنے ہر بندہ خریدار ہو،
ہر کوئی سنبھال سکے، جس کے ہاں صلاحیت ہے، جس نے اس خاندان کو مانا ہے، سوچا کبھی نہیں۔ اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ خدا نے کہا حسین مثال دے، حسین نے کہا پالنے والے میں تجھے کعبہ بچا کے تحفے میں دوں گا۔ پہلے پڑھ رہی ہے بات؟ باہر والوں میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں دوستو؟ داد یہی دیں گے اندر والے، تم کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہنا، پتہ چلے ہمارے ساتھ ہو۔ میں تجھے کعبہ بچا کے تحفے میں دوں گا۔ اللہ نے کہا حسین فکر نہ کر، میں تیرا بھی خالق ہوں، اس سے بہتر دوں گا۔ کیا بہتر دے گا؟ سر اٹھانا۔ فرمایا تو کعبہ بچا کے دے گا، اس سے بہتر ایک نہیں کئی بہتر چیزیں دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے تیرے کربلا کی زمین کو کعبے کی زمین سے 24,000 سال پہلے خلق کروں گا۔